عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے پیج نمبر 19 سے لے کر پیج نمبر 26 تک کی دہرائی کرنی ہے۔ اس میں ہے نا جو اہم پوائنٹ ہیں، کیونکہ آپ پہلے عزیز طلبہ پڑھ چکے ہیں، لیکچر واز بھی پڑھ چکے ہیں، کلاس ورک بھی کر چکے ہیں، آپ ہوم ورک بھی کر چکے ہیں اس کا، لہٰذا کیونکہ آگے ہم نے پرسوں سے ہمارا جو ہے نا ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے، جس کی بنا پر ہم نے اس کو ریویژن کرنا ہے۔ بیٹا پہلا ٹاپک جو ہے ہمارا تاریخ پاکستان کا پس منظر، اس کے اندر ہم نے اہم پوائنٹ دیکھنے ہیں۔ بیٹا ایم سی کیوز کون سا ہے؟ جب برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد کب ہوئی؟ 712 میں 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ اس کے بعد مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کب ہوئی؟ 1707، انڈرلائن کرتے آئے بیٹا۔ اسی طریقے سے بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ کب روکا؟ 1757 میں۔ اور میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کب شہید ہوئے؟ 1719 میں۔ اسی طریقے سے سید احمد شہید بریلوی تھے، یہ کب سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید کب شہید ہوئے؟ 1831 میں بالاکوٹ کے مقام پر۔ اس کے بعد نیچے کوشچن ہم نے بنائے تھے، کاپی ورک آپ نے کیا تھا۔ فرائضی تاریخ کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ فرائضی تاریخ کا بنیادی مقصد لوگوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین تھا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب نیچے والے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ہم، تاریخ علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ تاریخ علی گڑھ اور سر سید احمد خان، بیٹا یہ ایکسرسائز کا میرے خیال میں لانگ کوشچن بھی تھا، ہم نے نشان بھی لگایا تھا بک کے اندر، دیکھ لیں کہ لانگ کوشچن ہے بیٹا یہ۔ ہاں پہلا لانگ کوشچن ہے، تاریخ علی گڑھ پر سیاسی اور سماجی تعلیمی پہلوؤں کی روشنی ڈالیں۔ یہ لانگ کوشچن ایکسرسائز کا LQ1 ہے۔ جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع۔ سیاہ ترین کو انڈرلائن کیا تھا آپ نے، MCQs ہے بیٹا۔ اسی طریقے سے آپ نیچے آ جائیں، یہ علی گڑھ کی تاریخ کے مقاصد، یہ بھی ایکسرسائز کا میرے خیال میں شارٹ کوشچن ہے۔ ہاں پہلا SQ1 ہے، تاریخ علی گڑھ کے مقاصد۔ نمبر 1، حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ نمبر 2، مسلمان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ نمبر 3، مسلمان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ یہ SQ1 ہے۔ اچھا آگے بیٹا MCQ آ رہا ہے بیٹا کہ سر سید احمد خان کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آپ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے، یہ آ گیا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں بیٹا، اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں۔ آپ نے مراد آباد سکول کب قائم کیا؟ 1859 میں۔ اچھا اس کے بعد غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد کب رکھی؟ 1863 میں۔ علی گڑھ سکول کب قائم کیا؟ 1875 میں۔ اور پھر اس کو کالج کا درجہ کب دیا گیا؟ 1877 میں۔ اس کے بعد پھر یونیورسٹی کب بنی؟ 1920 کے اندر۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اسباب رسالہ اسباب بغاوت ہند کس نے لکھا؟ سر سید احمد خان نے لکھا۔ اس کے بعد انڈین نیشنل کانگریس کب قائم کی گئی؟ 1885 میں۔ یہ بیٹا MCQs کے پوائنٹ ہے سارے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم تقسیم بنگال کی طرف۔ تقسیم بنگال کب ہوا؟ 1905 کے اندر۔ کب ہوا؟ 1905 کے اندر۔ اس کے بعد تقسیم بنگال کے وقت ہندوستان میں برطانوی حکومت کی طرف سے لارڈ کون تھا؟ لارڈ کرزن تھا۔ لارڈ کون سا تھا؟ لارڈ کرزن تھا۔ اس کے علاوہ پھر آپ جاتے ہیں ہم تقسیم بنگال کی منسوخی کا اعلان کب ہوا؟ تقسیم بنگال کی منسوخی کا اعلان کب ہوا؟ 1911 کے اندر۔ بیٹا یہ ہو گیا MCQs۔ اب آ جاتے ہیں ہم شملہ وفد کی طرف۔ شملہ وفد شملہ کانفرنس کے لیے یعنی وائسرائے سے ملنے کے لیے کب گیا؟ 1906 کے اندر۔ اچھا اس کے بعد بیٹا کس کی قیادت میں گیا؟ مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں لارڈ منٹو کی سے ملاقات کے لیے شملہ کی طرف روانہ ہوا، شملہ میں گیا
اور مسلمانوں کا جداگانہ انتخاب کا حق کب دیا گیا مسلمانوں کو؟ 1909 کے اندر۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں بیٹا مسلم لیگ کا قیام۔ مسلم لیگ کا قیام 1906 میں عمل میں آیا، اور کب اور کہاں بنیاد رکھی گئی؟ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اور اس کے اہم محرکات بیٹا میں نے یہ ایڈیشنل شارٹ کوشچن آپ کو بنوا دیا تھا کہ مسلم لیگ کے قیام کے اہم محرکات کیا تھے۔ نمبر 1 تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل۔ نمبر 2 انگریزوں کا رویہ۔ نمبر 3 مسلمانوں کا احساس محرومی۔ نمبر 4 مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ یہ محرکات تھے جس کی بیس پر یہ مسلم لیگ قائم کی گئی۔ اس کے بعد بیٹا آگے نیچے دیکھیں اس کے مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ مسائل، چیدہ مقاصد کون سے تھے؟ نمبر 1 مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا، حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا۔ نمبر 2 مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا۔ نمبر 3 مسلم لیگ کے مدرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات کو استوار کرنا۔ اب نیچے آ جاتے ہیں ہم منٹو مارلے اصلاحات۔ یہ کب ہوئے بیٹا؟ 1909 کے اندر، 1909 کے اندر۔ 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے جو سیاسی بے چینی بڑھ گئی تھی، ہندو مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہو چکے تھے، تو ان حالات کو بھانپتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات کی، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور برطانوی پارلیمنٹ نے اس کو ان اصلاحات کو کے بل کو انڈین کونسل ایکٹ 1909 کے نام سے پاس کیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں میثاق لکھنؤ کی طرف بیٹا۔ یہ پورا کا پورا ٹاپک جو ہے میثاق لکھنؤ کا بیٹا بہت اہم ہے، اس کو آپ لوگوں نے انڈر لائن کر لیا تھا کتاب کے اندر، میں نے کلاس کے اندر کروا دیا تھا آپ کو۔ یہ میثاق لکھنؤ کب ہوا؟ 1916 کے اندر۔ اور یہ دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کو میثاق لکھنؤ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر اسی معاہدے کے اندر پاکستان کو پہلی مرتبہ الگ قوم تسلیم کیا گیا، اور اسی کے اندر جداگانہ انتخاب کے مطالبے کو بھی تسلیم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں بیٹا تاریخ خلافت کی طرف۔ تاریخ خلافت کب ہوئی؟ 1919 کے اندر۔ 1914 کی جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم کب شروع ہوئی بیٹا؟ 1914 کے اندر۔ اور ترکی نے کس کا ساتھ دیا؟ جرمنی کا ساتھ دیا، اور جنگ میں جرمنی کے حلیفوں کو شکست ہوئی، اور جنگ کے خاتمے پر انگریزوں نے اپنے حلیفوں کو ساتھ ملا کر ترکی کو کن علاقوں سے محروم کیا بیٹا؟ یہ بطور شارٹ کوشچن آ سکتا ہے۔ ترکی کو سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن کے علاقوں سے کیا کر دیا تھا؟ محروم کر دیا تھا۔ تو 1919 کے اندر برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملک گیر تاریخ کا آغاز کیا جسے تاریخ خلافت کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے اہم مقاصد بیٹا میں نے بطور شارٹ کوشچن کے آپ کو یہ کاپی ورک کروا چکا ہوں۔ ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے۔ نمبر 2 مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں۔ نمبر 3 ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ آگے آ جاتے پھر ہم تاریخ عدم تعاون کی طرف آ جاتے ہیں بیٹا۔ تاریخ عدم تعاون کب پیش ہوئی؟ 1920 کے اندر۔ اب اس کے اہم مقاصد کیا تھے؟ یہ بھی بیٹا میں نے آپ کو کاپی ورک کرا چکا ہوں، اور کاپی ورک کے اندر میں نے آپ کو کرایا تھا 4 پوائنٹس کے، کوئی سے آپ 4 پوائنٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 حکومت کے ساتھ عدم تعاون۔ نمبر 2 سرکاری ملازمتوں کو ترک کرنا۔ نمبر 3 فوج میں مسلمانوں کا بھرتی ہونا۔ نمبر 4 انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا۔ نمبر 5 عدالتی بائیکاٹ۔ نمبر 6 بچوں کو سکول اور کالجوں میں نہ بھیجنا۔ نمبر 7 انگریزوں کے عطا کردہ جو ایوارڈ ہے، خطابات ہیں، ان کو واپس کرنا۔ اب آ جاتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف بیٹا، تاریخ ہجرت 1920۔ تاریخ ہجرت کا پیش ہوئی بیٹا 1920۔ ابھی ایکسرسائز کا شارٹ کوشچن بھی ہے کہ تاریخ ہجرت کا سبب کیا تھا۔ 1920 کے اندر چند علماء کرام نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر دارالحرب ہے اور مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں ہے، انہیں دارالسلام کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے۔ چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان کیا کر گئے؟ ہجرت کر گئے۔ اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تاریخ ہجرت کہتے ہیں۔ افغانستان نے ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ جب یہ لوٹے پٹے مسلمان واپس آئے تو بربادی کے سوائے ان کے لیے کچھ نہ تھا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک جدید ترکی کا بانی نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یہ تاریخ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بیٹا آ رہا ہے آگے نہرو رپورٹ، یعنی نہرو رپورٹ کب پیش کی گئی؟ 1928 کے اندر۔ اور
پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم قائد اعظم کے 14 نکات، اور یہ بیٹا ایکسرسائز کا لانگ کوشچن ہے، اور قائد اعظم نے 14 نکات کا پیش کیے 1929 کے اندر، یہ 14 نکات پر مشتمل تھے۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں بیٹا قائد اعظم کا خطبہ الہ آباد، یہ کب ہوا؟ 1930 کے اندر، اور اس کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے کیا فرمایا تھا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، یہاں بیٹا کوشچن بھی بن سکتا ہے، میری خواہش ہے کہ پنجاب سرحد سندھ بلوچستان کو ملا کر ایک آزاد ریاست بنا دی جائے، خواہ ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کر یا باہر رہ کر آزادی حاصل کرے، مجھے شمال مغربی مسلم ریاستوں کا قیام کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آ جاتا ہے 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری، یہ بیٹا بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے۔ 1935 میں برطانوی حکومت نے برصغیر میں ایک نیا آئین متعارف کرایا جس میں صوبائی خود مختاری کو اولویت دی گئی، اور 1937 کے تحت انہوں نے انتخابات کرائے، اور اس کے اندر بیٹا کیا ہوا کہ کانگریس نے اکثریت حاصل کی اور وہ مسلمانوں کی شناخت ختم کرنے کا پروگرام انہوں نے بنایا۔ اس رویہ کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے الگ ملک کے مطالبے کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ 1938 میں پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا۔ ہاں یہاں بھی کہہ سکتے ہو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو قائد اعظم کے لقب سے کب نوازا گیا؟ یہ ہے 1938 میں پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں۔ اس کے بعد 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا، یہاں بھی بیٹا کوشچن بن سکتا ہے کہ مسلم لیگ اور قائد اعظم کے اپیل پر مسلمانوں نے یوم نجات کب منایا؟ یوم نجات کب منایا؟ 22 دسمبر 1939 کو مسلمانوں نے یوم نجات منایا۔ آگے آ جاتا ہے بیٹا قرارداد لاہور۔ قرارداد لاہور کب پیش کی گیا؟ 1940 کے اندر، 23 مارچ 1940 کو کس نے پیش کی؟ پھیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے پیش کی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں بیٹا، آ جاتے ہیں اب لاسٹ جو ٹاپک ہمارا آج کا، کرپس مشن۔ اور کرپس مشن کب آیا ہندوستان کے اندر؟ 1942 کے اندر آیا۔ دوسری جنگ عظیم کب ہوئی بیٹا؟ 1939 سے 1945 کے دوران، اور کس کی قیادت میں آیا؟ سر اسٹیفرڈ کرپس کی قیادت میں آیا۔ اور کرپس مشن کی تجاویز بیٹا یہ جہاں 4 دی گئی ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی سی 3 لکھنی ہے، 1، 2 اور 4 لکھ دیے گیا، یہ آپ کو میں پہلے کاپی ورک کرا چکا ہوں۔ کیا تھی کرپس مشن کی تجاویز؟ جنگ کے بعد برصغیر تاج برطانیہ کے متحد ہوگا، لیکن اندرونی بیرونی معاملات میں حکومت برطانوی حکومت کس طرح کی دخل اندازی سے گریز کرے گی؟ دفاع، امور خارجہ، مواصلات سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کو سپورٹ کر دیے جائیں گے۔ نمبر 4، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب قدم اٹھایا جائے گا۔ اسٹیفرڈ کرپس کی یہ تجاویز مسلم لیگ اور کانگریس کے علاوہ دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی کیا کر دی؟ مسترد کر دی، اور یوں یہ کمیشن کرپس مشن کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے اس کے جو ٹاپک تھے پیج نمبر 19 تا 26 کے اہم ٹاپک کے جو اہم وہ چیزیں پوائنٹ تھے وہ آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں، پڑھے ہیں۔ آپ نے ان کو ریوائز بھی کرنا ہے، اور جو پوائنٹ میں نے آپ کو دکھائے اور جو میں نے ایکسرسائز کے شارٹ کو اس کو آپ نے بطور ہوم ورک کے یاد بھی کرنا ہے، لکھنا بھی ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔